شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دروشی پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمیں سے، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خوں کی طلبگار ہمیں سے، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خوں کی طلبگار ہمیں سے، مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، ہے بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے۔ 13 اگست ہے، ملک کی آزادی کے 75 سال ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت نے بھی کہا کہ ہر گھر پہ ترنگا لہرایا جائے۔ اس پرچم کو آزادی کے ساتھ لہرانے کے لیے ان 75 سال میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، 150 سال تک بنگال کی کھاڑی سے لے کے کشمیر کے برف پوش پہاڑوں تک پورے 150 سال انگریز کے خلاف جن لوگوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے انگریز کو دندان شکن جواب دیا ہے، ان 150 سالوں میں جو لوگ جیلوں کی رونقیں بنے، جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، جنہوں نے اپنی چھاتیوں پر گولیاں کھائیں، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ ملک کو آزاد کروانے کے لیے قربان کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہر گھر میں ان کا ذکر ہونا بھی لازمی ہے، کیونکہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو، جو قومیں اپنے راشٹر نائکوں کو، جو قومیں اپنے مجاہدوں کو بھول جاتی ہیں، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، ملک کی آزادی میں ہر مذہب، ہر رنگ کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ انگریز کے خلاف بھارت کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے الپ سنکھیک ہونے کے باوجود، جس کو مائنورٹی کا درجہ آپ دیتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہم نے کم تعداد ہونے کے باوجود بنگال میں بھی انگریز کے
دانت کھٹے کیے، دلی میں بھی انگریز کے دانت کھٹے کیے، اور ملک کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں کہیں کسی دوسری قوم کا کوئی جوان اگر قربانی دینے کے لیے نکلا ہو تو مسلمانوں نے اس کے کندھے سے ساتھ کندھا ملا کے قربانی نہ دی ہو۔ ہم نے جنگ آزادی میں اکثریت سے بڑھ کر اقلیت نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جنگ آزادی کی اگر ہم تاریخ اٹھائیں گے، آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہوگا، انگریز کو اس ملک سے جانے پر مجبور کیا ہے ہم نے، ایسے ایسے کام کیے کہ آج بھی دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ بھارت کی جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ جنگ آزادی میں ہم یہ کہتے رہے کہ صرف کسی ایک قوم کے لوگوں کے ساتھ، ہم صرف اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ مل کے لڑیں گے، بلکہ جب انگریز نے اس دیش کے اندر ہندوؤں کو، مسلمانوں کو دو علیحدہ نظریے دے کے آپس میں لڑوانا چاہا، اس دور میں بھی مسلمانوں نے سبقت لے جا کے یہ باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ دیش کی آزادی کے لیے مسلمان اور ہندو آپس میں مل کے لڑیں گے، تب انگریز اس ملک سے واپس گیا ہے۔ لامثال قربانیاں، آپ نے جلیانوالے باغ کا نام سنا ہوگا، جلیانوالے باغ کے قصے سے ایک شام پہلے جو امرتسر کے جو ڈپٹی کمشنر کی کوٹھی ہے، امرتسر کا جو پولیس کپتان تھا اس وقت، اس کا نام تھا ایس پی خان محمد جان، اس کو بلایا انگریز نے، مسٹر ایڈوائر جو اس وقت پنجاب کے گورنر تھے، انہوں نے بلایا اسے، جنرل ڈائر کو بھی بلوایا گیا، وہ حالانکہ جلندھر میں تھا، اور اس ایس پی کی ڈیوٹی لگائی، ایس پی خان احمد جان کی ڈیوٹی لگائی کہ صبح کو جلیانوالے باغ میں جو لوگ انگریز سرکار کے خلاف دھرنا لگائیں گے ان پہ گولی چلانی۔ یہ میں تاریخ کا وہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی قوت عمل سے اتہاس کو بدلا ہے، کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آج تو لوگ چھوٹی سی کوئی سرکار ہو، کوئی چھوٹا سا سرکار میں عہدیدار ہو، کوئی سی پارٹی کے اندر کوئی لیڈر بن جائے، اس کے کہنے پر فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے افسران کا ضمیر سچائی بولتے بولتے ایک بار قلم روک لیتا ہے، کیونکہ سرکار کی ناراضگی کون مول لے بھائی۔ مسٹر ایڈوائر نے بلایا ایس پی خان احمد جان لدھیانوی کو، پڑھیے جلیانوالے باغ کی رپورٹ۔ اس نے بلا کے کہا کہ صبح کو جلیانوالے باغ میں جو لوگ ایجیٹیشن کریں گے انگریز سرکار کے خلاف، ان پہ گولی چلانی، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم جا کے پولیس لائن سے اپنی ٹکڑی لو، تم جاؤ گے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جلیانوالے باغ میں سے کوئی زندہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ تاریخی بات کہی خان صاحب نے، تاریخی بات، فرمانے لگے کہ میں ایک باہمت جرت مند سپاہی ہوں، دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ گولی اس پر چلائی جا سکتی ہے جو آپ پر گولی چلا رہا ہو، مقابلے میں اس کو پکارا جا سکتا ہے جو دوسری طرف سے مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا ہو، لڑا اس سے جاتا ہے جو جنگ میں میدان میں اتر گیا ہو۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہی ملک کے نہتے لوگوں کے اوپر جو بنا ہتھیاروں کے صرف پرسکون ایجیٹیشن کرنے کے لیے آئیں گے، میں ان کے خلاف گولی نہیں چلا سکتا، میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ ایڈوائر نے کہا تھا کہ اپنی پیٹی اتار کے رکھو، یعنی اپنی بیلٹ اتارو، تمہیں اس عہدے سے ڈسمس کیا جاتا ہے۔
خان صاحب نے اپنی پیٹی اتار کے جنرل ڈائر اور ایڈوائر کے ٹیبل پہ رکھی، لیکن کسی غریب کے خلاف، کسی مظلوم کے خلاف، کسی سچے ملک کے لڑنے والے کے خلاف گولی چلانے